میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا، 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے. یہ بتا رہا ہوں، ہے ذرا لمبا عمل، مشکل عمل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں. بعض کتابوں میں اس کے 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے. غور سے سن رہے میری بات کو، سو تو نہیں رہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں. حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی بار؟ 1000 بار. اور توجہ سے، اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے، اس طرف دھیان جمع کے. وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی، جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل، کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے. پھر 1000 دفعہ ابال آخر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 10 دگانے اور 10 ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12 دگانے، 2 رکعتیں، اور ہر بار 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ 3 دن عمل کرنا ہے صرف. اس کو تو میں نے، اللہ کی تقدیر غالب نہ ہو، میں نے تو اس کو 3 دن میں فیصلے ہوتے دیکھے. عجب تاثیر اس کے اندر دیکھی اور عجب کمال اس کے اندر دیکھا. اگر کوئی ہمت، محنت، توجہ کر لے، وضو ٹوٹ جائے نیا وضو کر سکتا ہے، باوضو توجہ سے، دھیان سے، اور دھیان جمع کے، جس کو میں اکثر ایک اللہ والے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو دھیان جمع کے کرنا ہے. ختم کرنے کا فکر نہیں کرنا، فیصلہ کروانے کا فکر کرنا ہے. بڑا فرق ہے. فیصلہ کروانے کا فکر کرنا. ایک ہے کہ بس ادھر 12 دگانے ختم ہو جائیں اور ادھر جو ہے 12,000 دفعہ پڑھ لو. ایک یہ ہے نہیں، مولا تو 3 دن کا محتاج ہے، مولا تو 12,000 کا محتاج ہے، مولا تو میری ایک دفعہ بسم اللہ کا کوئی محتاج نہیں. تیرا نام ہے، تو میرے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں. اور مولا تو میرے 12,000 بسم اللہ پڑھنے کا محتاج ہے کیا؟ مولا تو ایک دفعہ بسم اللہ کیا، میں عرض کروں تو کر دے، تیری مہربانی اتنی شان کریمی ہے. تو عمل تعداد پوری کرنے کا فکر نہ ہو، میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، بلکہ قبول ہونے کا فکر ہو، محبوب ہونے کا فکر ہو، مقبول ہونے کا فکر ہو. اس کا فکر زیادہ ہو اور بہت زیادہ اس کا فکر ہو. 3 دن میں تو فیصلے ہوتے دیکھیں. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اچانک یاد آیا. ایک صاحب گئے بیرون ملک، وہاں کئی سال رہے. 2-2.5 سال کے بعد آتے تھے، گھر میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ہنگامے ہوتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دفعہ اچانک آ گئے بغیر اطلاع کے، اور کسی نے ان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا کہ تیری بیوی کا چال چلن، اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، مشکوک ہے. اچانک آیا اور جھگڑے ہوئے اور بیوی کو نکال دیا. حالانکہ اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی، اور وہ کمزور کردار کی نہیں تھے.
اس کا شک اور بدگمانی، اور اتنا بڑھا کہ طلاق تک معاملہ پہنچا، اور اس نے ایک طلاق بھجوا دی۔ اب سارے پریشان۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ایک عمل ہے میرے پاس، ہے ذرا مشقت والا، کہ میں عام طور پہ مشقت والے عمل نہیں بتاتا، آپ میرے جتنے عمل اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مشقت والے عمل نہیں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے آسان چھوٹے چھوٹے عمل بتاؤں جس میں اللہ کی مخلوق کو کرنے میں سہولت ہو۔ میں کہا یہ عمل ہے مشقت والا، اور اس عمل میں ایک بات خاص طور پہ ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کا فکر کیا تو شاید اللہ کریم ہے فائدہ کر دے، لیکن ایک ہے کہ عمل کو پورا کرنے کا فکر، اور ایک ہے کہ قبول ہونے کا فکر۔ جب قبول ہونے کا فکر ہوتا ہے اس وقت گڑ گڑانا بھی اور ہوتا ہے، بھکاری بننا بھی اور ہوتا ہے، مانگنا بھی اور ہوتا ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا درد بھی اور ہوتا ہے، اس کا غم بھی اور ہوتا ہے، اس کی چبھن بھی اور ہوتی ہے، اس کی کڑھن بھی اور ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے جب قبول ہونے کا فکر ہو۔ اور جب قبول ہونے کا فکر نہ ہو، بس عمل پورا کرنے کا فکر ہو، تو پھر نہیں۔ ابھی مجھے ملے ایک صاحب وہاں چترال میں، درس تھا، درس کے بعد آ کے بیٹھے، کہنے لگے میں بڑے عرصے سے آپ کو جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا، تو میں نے کہا، کہنے لگے 86 میں آپ کا میرے ساتھ ایک سفر ہوا تھا، پھر اس نے ساری نشانیاں بتائیں۔ اوہو، کہنے لگا اس وقت سفر ہوا تھا، میں نے کہا ایک مسجد یاد ہے جہاں ہم نے تراویحیں پڑھی تھیں اس سفر میں، وہاں شمالی وزیرستان میں وانا میں گئے تھے، میرلی میں گئے تھے، دتا خیل میں گئے تھے، مامی روگا میں گئے تھے، شمالی وزیرستان کے علاقے ہیں۔ 30-31 سال ہو گئے تقریباً، 86 رمضان تھا۔ میں نے کہا ایک مسجد میں گئے تھے کہ جہاں کے امام صاحب 20 منٹ میں تراویحیں پڑھاتے تھے۔ کہنا ہاں وہ ہمارے رحمت اللہ صاحب آتے ہیں، کہنے لگے میں چھوٹا سا ہوتا تھا کہ جس نے کہنے لگے تراویحیں جلدی پڑھنی ہو، ہمارا ایک زٹک ملا تھا، اس کا نام زٹک ملا، چٹک ملا، اچھا چٹک ملا تھا، کہ اس کا نام بھی چٹک ملا تھا، وہ چٹکیوں میں ایسی تراویحیں پڑھاتا تھا، اور بس فارغ ہو کے میں نے کہا وہ یاد ہے؟ کہنے وہ ہنس پڑا، کہنے لگے آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ میں نے کہا وہ نشانی یاد ہے، یہ نشانیاں یاد رہتی ہیں، یہ نہیں بھولتی۔ اور سجدے میں ابھی سر رکھنے نہیں پاتے تھے، اس کی پتہ نہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہاں سے پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ کا نظام پتہ نہیں کیسے پوری ہو جاتی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ 31 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے طارق سے، 31 سال کے بعد۔ ایک ہے عمل پورا کرنا، اور ایک ہے اس کی قبولیت کا فکر ہونا، بڑا فرق ہے یہ نہیں؟ جب قبولیت کا فکر ہوگا اس کا درد اور ہوگا، اس کا مانگنا اور ہوگا، اس کا انداز اور ہوگا، اس کا گڑ گڑانا اور ہوگا، اس کا بھکاری بننا اور ہوگا، پھر اونگ آئے گی، پھر نیند آئے گی، جمائیاں آئیں گی، یوں ہاتھ کر کے جمائیاں آئیں گی، نہیں آئیں گی۔ تو فکر ہے نا، سوار ہے۔ جب فکر سوار نہیں ہوتا پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ بٹھایا توجہ لینے کے لیے ہے، اس کو توجہ خود دی جا رہی بیچارے کو، اللہ کا نظام ہے۔ اگر میں محروم ہوں تو پھر یہ میری قسمت ہے، لکھا پردیس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا، جہاں بے درد حاکم ہوا فریاد کیا کرنا۔ 3 دن میں ان کا فیصلہ ہوا، نہیں بلکہ 2 دن میں فیصلہ ہوا۔ ان کو بس یہ بات سمجھا دی تھی، عمل کو پورا کرنے کے لیے چٹک ملنا نہیں بننا، چٹک ملنا نہیں بننا، بلکہ عمل کو پورا کرنے کے لیے قبولیت کا فکر ہونا بہت ضروری ہے، قبول ہو جائے۔
جب قبول ہوگا پھر درد دھیان، دو چیزیں، میں نے دو لفظ کہہ رہا ہوں، درد اور پھر بولیں درد اور دھیان، میں ان دو جذبوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا، درد اور دھیان کے ساتھ عرش الہی میں یہ جو جذبے جا کے ٹکراتے ہیں، اور یہ جو دو جذبے ایسے ہیں جو عرش سے فیصلے کروا کے لے آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، نقدہ سوادہ ادھارہ فسادہ، نقد فیصلے ہو جاتے ہیں، ایک طلاق بھیج دی اور باقی طلاقوں کے لیے انہوں نے پہلے سے عمل کرنا شروع کر دیا، رجوع ہوا، بسے ان کے بچوں کے آج بچے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، یہ بسم اللہ کے رنگے ہوئے لوگ ہیں، یہ بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکت کو لینے والے حضرات ہیں، اور بسم اللہ کی برکات کو لینے اور پانے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گھر ہے جو بسم اللہ سے بس گیا۔ یہ ایک عمل تھا، 3 دن کا عمل ہے، آپ کو بتا دیا، جو کرنا چاہے میری طرف سے اجازت ہے کر لیں۔ جن کی جو اولاد سے محروم ہو گئے ہیں نا، بالکل محروم ہو گئے ہیں، 100% محروم ہو گئے ہیں، کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، اگر وہ یہ عمل ہر مہینے کر لیں، ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخوں میں، جب چاند نکلتا ہے پہلی تاریخوں میں کر لیں، مجبوری ہے پاکی ناپاکی کا خواتین تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور چند مہینے مسلسل کریں اس عمل کو، تو میں نے تو دیکھا ہے اس کا رزلٹ کہ بے اولادوں کو رب نے بیٹے دیے اور نعمتیں دی، سونے سونے بیٹے ملے، بہت عجب اس کی تاثیر ہے۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔